السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں پورے بھارت واسیوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، اس ملک کی آزادی کے 75ویں سال کے مکمل ہونے پر اور 76ویں سال کے شروع ہونے پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آزادی باقی رہے۔ جس طرح سے یہاں پر آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی سازشوں کو اللہ ناکام فرمائے۔ دوستو، آزادی کا امرت مہوتسو چل رہا ہے اور آج 75 سال مکمل ہو کر 76ویں سال میں ہمارا ملک داخل ہونے جا رہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کی آزادی میں پورے سماج کا ہر طبقے کا حصہ ہے، مگر جس طرح سے یہاں کے مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد میں باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد نے یہاں کے مسلمانوں نے اپنی موقر علماء کی قیادت میں اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کی ہے، اس قربانیوں کو ہرگز چھپایا نہیں جا سکتا۔ مگر آج اس تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قوم کے ساتھ جس قوم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا چین و سکون سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا، اس آزادی کو اپنا دینی و ملی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو کوشش کرنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے جس طرح سے خدمات پیش کیے، اس کو ہرگز بلایا نہیں سکتا، جس کا اعتراف خود انگریزوں نے کیا ہے، انگریز مورخین نے کیا ہے، جس کی تفصیلات بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بس اس ملک کی آزادی کے لیے جن شخصیات نے آزادی میں حصہ لیا، ضمناً ان کا تذکرہ کرنا جا رہا ہوں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ 1857 سے اس ملک کی جنگ آزادی کا باضابطہ آغاز ہوا۔ یقیناً اس دور میں باضابطہ پورے لوگوں نے مل کر حصہ لیا، مگر اس ملک کی آزادی کے لیے مسلم بادشاہوں نے، مسلم علماء نے اس وقت ہی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جب ان کو یہ بھنک محسوس ہوئی تھی کہ گورے انگریزوں کے ارادے ناکام ہیں، ان کے ارادے غلط ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا اور اسی وقت اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی شروع کر دی۔ تاریخ کے صفحات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1772 میں یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے، تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے، یہاں کے عوام سے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کی معاشی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کے پر ضروری ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھے۔ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کو حصہ لینا نہیں چاہیے۔ یہاں کی عوام، یہاں کے مسلمان اپنے علماء کی حکم کی انتظار کر رہے تھے، ایک قدم پر کھڑے تھے، اور جیسے ہی حکم ہوا علماء کی طرف سے، انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا اور آگے بڑھتے گئے۔ سراج الدولہ، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑتے 1757 میں شہادت پائی، ٹیپو سلطان شہید، جو 1799 میں انگریزوں کے ساتھ لڑتے شہید ہو گئے۔ اور یہ ٹیپو سلطان کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایک انگریز افسر نے کیا کہا تھا؟ آج ہندوستان کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی، اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو ہماری غلامی سے بچا نہیں سکتی۔ یہ انگریز افسر نے کہا، اور ٹیپو نے کیا وصیت کی تھی؟ میں خوش قسمت ہوں کہ ایک کافر کے مقابلے میں لڑ کر خدا کے راستے میں جان دے رہا ہوں، کاش میرے بعد کوئی ان فرنگیوں کو نکال بگائے، اس وقت تک میری روح کو قبر میں چین نہیں آئے گا جب تک ہندوستان کی سرزمین فرنگیوں سے پاک نہ ہو جائے۔ ان مخلصانہ ارادوں کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ ہمارے پھرکوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور آج انہی بادشاہوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ان بادشاہوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جس بادشاہوں نے صرف اس ملک کے لیے نہیں، یہاں کے ہندو عوام کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
انہی لوگوں کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ علامہ فضل حق آبادی یہ کون تھے جنہوں نے جامع مسجد سے فتویٰ دیا تھا 1857 کی انقلاب کے وقت، اور ان کے ساتھ مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا کفایت اللہ اور دیگر علماء نے سب مل کر فتویٰ دیا تھا، اے مسلمانوں، انگریزوں کے خلاف اپنی قربانیاں پیش کرو، اس ملک کی آزادی میں اپنا حصہ لا لو۔ یہ علماء کرام تھے۔ علماء سعادت پور کون تھے؟ آج علماء سعادت پور کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ اس تاریخ کو پڑھیں۔ علماء سعادت پور کو بدنام کیا گیا، انگریز تو انگریز، بعض نام نہاد مسلمانوں نے بھی ان کو بدنام کیا کہ ایک غلط ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کے ارادے خراب ہیں۔ سید احمد شہید کون تھے؟ سید اسماعیل شہید کون تھے؟ آج ان علماء کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا، ان علماء کا نام اپنی زبان تک کوئی نہیں لیتا، حالانکہ وہ لوگ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی انہی کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو کیا خط لکھا؟ انگریزوں کو پورے ہندوستان سے نکالا جائے، پورا کا پورا ہندوستان آزاد ہو جائے، ہمارا مقصد ہے۔ اور آخری بات جو انہوں نے لکھی، راجاؤں کو جو کہا، مجھے ہندوستان کی حکمرانی کی خواہش نہیں ہے، جب ملک آزاد ہو جائے گا تو آپ خود اس ملک میں حکمرانی کرنا، مجھے کوئی بادشاہت کی خواہش نہیں ہے۔ اور انگریز کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، مگر وہ کیا معلوم، یہ زندہ دل لوگ، یہ علماء، یہ مدارس کی پھٹی چٹائیوں پر سونے والے، اس سادگی والے، یہ محمد مصطفیٰ کے لشکر کے سپاہی، ان کے اندر اتنا دم تھا کہ ان سپاہیوں نے، ان جوان مردوں نے انگریزوں کو اتنا ذلیل کر کے اس ملک سے نکالا ہے کہ آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے۔ اور آخر دور میں جیسے کہ میں تذکرہ کرتا ہوں اکثر، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اشفاق اللہ خان، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، یہ سب کون تھے؟ انہوں نے یہ سب صف اول کے مجاہدین آزادی تھے۔ آج ان کا نام تک کوئی نہیں لیتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، جس مولانا آزاد نے جس پارٹی کے لیے پوری زندگی دے دی، آج اسی پارٹی والے آج مولانا آزاد کا نام تک نہیں لیتے۔ میں یہ تک کہتا ہوں کہ اس پارٹی کے کسی بڑے لیڈر کو مولانا آزاد کی تاریخ کے بارے میں اور ان کے قربانی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ مولانا آزاد کون تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، نوجوانوں، جب گول میز کانفرنس چل رہی تھی، مولانا محمد علی جوہر کانفرنس میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، آج میں آزادی کا پروانہ لینے آیا ہوں، اگر آج مجھے آزادی نہیں ملے گی تو میری لاش کو بھی ہندوستان میں مت لے جانا، غلام ہندوستان میں مت لے جانا۔ تو ان کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں ان کو دفن کیا گیا۔ مولانا آزاد کون تھے؟ ان کی بیوی بیمار ہیں اور مولانا آزاد جیل میں ہیں، اور انگریز عدالت کے حکم سے مولانا آتے ہیں، مولانا انگریز عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں اس کی ذمہ داری کرنا چاہتا ہوں۔ مگر مولانا آزاد نے کیا کہا؟ ایک طرف میری بیوی بیمار ہے اور دوسری طرف میرا مادر وطن غلامی کی زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے، تو میں اپنے ملک کے لیے بیوی کی قربانی دے دوں گا، مگر میرا ملک غلام رہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ سب علماء نے کیا، اور اتنی سزائیں دی ان انگریزوں نے مولانا کو، علماء کو کالا پانی کی سزا کاٹی ہے، ان کا کھانا پینا روک دیا گیا۔ اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو انگریز عدالت ان کو بلا بھیجتی ہے، تو عدالت میں جج پوچھتے ہیں آپ اس کا انجام جانتے ہیں؟ جی، انہوں نے کہا جی میں اس کا انجام جانتا ہوں، اور دوبارہ اس عدالت میں ہی فتویٰ دہراتا ہوں کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اور اپنی جیب سے، اپنے تھیلے سے
ایک سفید کپڑا نکال کر کہتے ہیں اس فتوے کا انجام میں جانتا ہوں، اسی لیے حسین احمد مدنی جب دیوبند سے نکلا ہے اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر نکلا ہے۔ اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ ہمارے علماء دیوبند نے بھی اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا۔ شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندی، کتنے علماء کا نام گناؤں میں؟ اگر صرف علماء کے ناموں کا تاریخ تو چھوڑیے، علماء کے ناموں کا خالی صرف تذکرہ کرتے جاؤں، شاید کتابیں کی کتابیں بھر جائیں، ڈائریاں کی ڈائریاں بھر جائیں۔ اتنی مخلصانہ خدمات انجام دیے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ بہرحال تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہر چیز یہاں پر بیان کی نہیں جا سکتی، صرف میں نے اشارے دیے ہیں۔ اور آزادی کے بعد کیا ہوا؟ آزادی کے بعد فریڈم فائٹر کے نام سے ایسے لوگوں کو پینشن دی گئی جو آزادی میں حصہ لیے تھے یا نہیں لیتے اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس کے برعکس ہمارے علماء کرام نے جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے آزادی کے بعد اس ملک میں سرکار کی طرف سے کسی بھی ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا صاف طور پر ہمارا مقصد تھا آزادی حاصل کرنا، ہم آزادی حاصل کر چکے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر چکے، مگر ہمیں آپ کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد حاصل ہو چکا، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہم کو ملے گا۔ آج اور اس پارٹی کو جن کو ہم سیکولرزم کا مسیحا سمجھتے ہیں، سازشی طور پر اسی پارٹی کی طرف سے ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آزادی کے بعد سے وہ لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان آسانی سے اس پارٹیوں کے غلام ہو رہے ہیں۔ جس پارٹی نے مسلمانوں کا استحصال کیا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے برباد کرنے پر انہوں نے کوشش کی، آج اسی پارٹی کو آزادی کے بعد سے مسلمان اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور سیکولرزم کا سب سے پہلے اس کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا۔ نوجوان دوستو، آخر میں ہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح اب کے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی، آج آپ لوگوں کو مل جل کر، متحد ہو کر اس ملک کی آزادی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک آج ایک بڑی معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو نوجوانوں آگے بڑھو، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اے محترم علماء کرام، آپ کو آپ کی مخلصانہ خدمات کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ آپ متحد ہو کر آگے بڑھیے، آپسی جھگڑے، آپ مسئلے کے اختلافات کو چھوڑیے۔ اس ملک کو آج آپ کی ضرورت ہے، جن کی نسبت جس کی طرف آپ اپنی نسبتوں کو جوڑتے ہو، ان اسلاف نے تو اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آپ انہی کے جانشین ہیں۔ آج اس ملک کو آپ لوگوں کی اور آپ کی مخلصانہ خدمات کی ضرورت ہے، آگے بڑھو، آپسی جھگڑوں کو چھوڑو۔ آخر میں پھر سے اس ملک کی آزادی کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔